بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ستڑی ماشو. تھینک یو. میں سب سے پہلے جی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے چیمبر کا جنہوں نے مجھے یہ عزت دی, یہاں بلایا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے. میرا فاؤنڈیشن کا جو سفر ہے وہ پچھلے کوئی 3 مہینے سے چل رہا ہے. اس سفر میں پورا کے پی کے وزیرستان تک, چترال, دیر, اپر دیر, میں بلوچستان رمضان کے اندر آیا, پھر سندھ گیا, پھر اس کے بعد لاہور پنجاب سائڈ پہ گیا. تو میں تقریباً 3 مہینے سے میرا یہ سفر چل رہا ہے, اور مشکل سے 3 مہینے میں کوئی 1 ہفتہ گھر پہ رکا ہوں گا. جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس بلوچستان کے حوالے سے, میں یہاں دوبارہ کیوں آیا, رمضان میں بھی آیا اور دوبارہ کیوں آیا. میں نے بلوچستان جو ہے وہ سیاحت کے لیے اور تجارت کے لیے بہت خدمات ہیں اس صوبے کی. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی, یہ بات میں اب دوبارہ کروں گا آپ میڈیا کے سامنے کہ جس دن یہ صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, آپ یقین کریں کہ باہر کی دنیا پاکستان سے امداد لینا شروع کر دے گی. اتنا پوٹینشل ہے اس صوبے کے اندر, بلکہ اس چیز کو میں دوبارہ مینشن کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورت رحمان جو ہے وہ اتری پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ بلوچستان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ, کس چیز کا ٹیلنٹ نہیں ہے اس صوبے کے اندر. جہاں تک حکومت کی بات کی, بڑا ایزی ہوتا ہے کسی بتانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کمرے میں اور جن لوگوں کے ساتھ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, یہ لوگ اس صوبے کی اسٹرینتھ ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے بھی نوازا ہے, فائنینشلی بھی اسٹرانگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں نے کیا کیا, میرا کیا حصہ ہے؟ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں خود کیا کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ سوال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ سے لازمی پوچھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے کیا کیا ہے. حکومتیں آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سرکل میں بیٹھے ہوئے, یہ اس صوبے کی اسٹرینتھ ہے, یہ اس صوبے کی طاقت ہے. میں آج اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ ان سب لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں بلوچستان, کیونکہ پورے پاکستان میں جب سے گھوم رہا ہوں, سب سے زیادہ غربت میں نے اس صوبے کے اندر دیکھی ہے. اس صوبے کو کیوں اگنور کیا گیا؟ کیا وجہ تھی اس صوبے کو اگنور کرنے کی؟ کیوں اس صوبے کے دشمن دوسرے ملک بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم دوسرے ملک کو کیوں جگہ خالی رکھ رہے ہیں تاکہ وہ آ کے اس صوبے کا امن, چین, سکون لوٹ سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آپس میں اتفاق نہیں ہے, ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. جس دن ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے, ہمارا مقصد ایک ہو جائے گا, چیزیں اچیو کرنا بہت آسان ہو جائیں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس سے پہلے جو میرا ٹرپ تھا اس پہ بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ کرکٹ کا بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, فٹ بال بھی بہت شوق سے بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں, کچھ آدھ فٹ بالر سے بھی میں ملا یہاں پہ. میں کرکٹ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں یہاں پہ. یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی کی بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, میں کراچی سے آتا رہوں گا. یہاں بچوں کا ٹیلنٹ اچھا ٹیلنٹ ہے. بچے پاکستان ٹیم میں بلوچستان کے کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن بچوں کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے. آپ جو ڈیسیجن لینا چاہیں یہاں کے فیوچر کے لیے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ انہی پرانی چیزوں کو یاد کر کے اگر زندگی گزاریں تو مشکل ہو جائے گا. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے. اگر یہاں پہ کوئی بھی ایسا اکیڈمی بنتی ہے یہاں پہ, میں خود یہاں پہ حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ بچے جو مجھے پسند آئیں گے ان کو میں اپنے ساتھ کراچی لے کے جاؤں گا. وہ بچے میرے ساتھ رہیں گے بھی, کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھاؤں گا بھی لازمی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ کرکٹر ہی بنے, یہ ضروری نہیں ہے. اسٹڈیز ضروری ہیں, ساتھ میں ایجوکیشن بھی ضروری ہے. ہمارے اس صوبے میں یہ صوبہ ہو گیا, کے پی کا صوبہ ہو گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ میں اور میری فاؤنڈیشن ہمیشہ اویلیبل ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے اس صوبے کے اندر گزرے, اس لیے کہ ہم راشن کی ڈسٹریبیوشن تو ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کر رہے ہیں. ابھی پشین جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے بہت سارے افغان مہاجرین ہیں,
وہاں پہ 1000 فیملیز کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ انشاءاللہ وہاں تک راشن پہنچانے کا. آج ہمارا ایونٹ ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں مجھے روڈز کے اوپر بہت زیادہ ایسی آبادی، ایسے بچے نظر آتے ہیں جو ننگے پاؤں گھومتے ہیں، جن کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی مجھے میرے لیے کل کا دن اتنا کل کے دن میں ایک اتنا خوبصورت لمحہ تھا میرے لیے. جب میں واپس آ رہا تھا زوب سے، تو زوب سے واپسی آتے ہوئے میں نے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ بہت سارے جھوپڑیاں نظر آئیں، بچے نظر آئے ننگے پاؤں گھوم رہے تھے. تو میں اور میری بیٹیاں ہم نے فوراً، میں جو ہے نا گاڑی پر سیدھے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں یا الٹے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں، جھوپڑیوں میں چلا جاتا ہوں، ان کو راشن دیتا ہوں اور ان بچوں کے لیے جوتے لے کے آیا ہوں. تو کل میں بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا، ننگے ننگے پاؤں گرمی کے اندر پتھروں کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہے تھے. تو میں ان بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا تو ایک بچہ روئے جا رہا ہے. تو میں نے فوراً اپنی بیٹی سے جوتے لیے اور اس بچے کو دے دیے. میں نے کہا بیٹا اب تو پشتوں میں بولا کہ بیٹا اب تو خاموش ہو جاؤ، جوتے مل گئے آپ کو. لیکن وہ روئے جا رہا تھا. وہ میں نے دیکھا ریئلائز کی کہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے. تو وہ بچہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا بینڈ کیا ہوا تھا. تو میں نے فوراً اس بچے کا پاؤں اٹھا کے دیکھا، 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے. 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے. میں نے فوراً نکالے وہ کانٹے اور اس بچوں کو جوتے پہنائے. آپ یقین کریں جب میں نے اس بچوں کو جوتے پہنائے، اس بچے کو خاص طور پہ، اس کے چہرے پہ جو میں نے مسکراہٹ دیکھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس مسکراہٹ، اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جوتے پہن کے وہ بچہ جھوپڑی کے اندر گیا اور اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اچھل کود شروع کیا. اتنا خوش تھا. ایک چھوٹا سا کام تھا، ایک چھوٹا سا کام کیا میں نے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ہے اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. تو کیا یہ ذمہ داری ہم سب کی نہیں ہے کہ ہم ایک گاڑی کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان ایریاز کے اندر جائیں؟ ہم اپنی اولادوں کو 10-10 ہزار روپے کے جوتے پہنا سکتے ہیں، ہم کیا 600 روپے کا 700 روپے کا جوتا لے کے ہم ان بچوں کی طرف نہیں جا سکتے کیا؟ میں اپنے بچوں کو اس لیے بلوچستان لے کے آیا ہوں تاکہ گھومیں، تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان ہے کتنا خوبصورت صوبہ. میں حلفیہ کہتا ہوں، میں بڑی دنیا گھوما ہوں. میں کراچی سے بائی روڈ سارا سفر 3 مہینے میں نے بائی روڈ کیا ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے. بس صرف ہمیں قدر ہونی چاہیے اس ملک کی. دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس صوبے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرا گھر ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، کوئی خیال نہیں رکھتا. ہماری بہت ساری این جی اوز اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت زبردست کام کر رہی ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ انڈس ہو، چاہے وہ الخدمت ہو، چاہے وہ بیت السلام ہو. یہ سارا بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں اکیلا پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا. میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی ویڈیوز، اپنی تصویروں کے ذریعے کہ پلیز میرے اس چیز کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، میں اس ملک کو واپس کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کا حق ہے میرے اوپر، اور میں کوئی ترم خان نہیں ہوں. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا. میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے اللہ کا. لیکن میرے لیے مشکل ہے یہ سارے کام کرنا. میری ساری این جی او سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان بھرا پڑا ہوا ہے ایسے ایریا سے، ایسے لوگوں سے، وہاں تک جائیں، پہنچیں. اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو وہ آرگنائزیشن ہے تو 30-30 20-20 سال سے بنی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں جا سکتی، کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ میرے لیے اکیلا یہ سفر بہت مشکل ہے، لیکن کروں گا انشاءاللہ، کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کرتا رہوں گا. پلیز میری اس چیز کو نیگیٹو نہ لیں، اس چیز کو پازیٹیو لیں، مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں. ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا، سب حضرات کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم مل کے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں، ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. آپ لوگ اپنا ایک پلان بنا کے مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ شاہد خان افریدی صاحب. اپنے دوستوں کے ایک مختصر آراء لے لیتے ہیں چند کی، اس کے بعد ہم پھر میڈیا کو، اگر انہوں نے شاہد خان سے چونکہ ان کی طلب ہوگی کہ کچھ چیزیں ان سے پوچھی جائیں تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں.
तो सबसे पहले अख्तर आप बात करें। शायद खान आफरीदी चुनिन चंबल रागा मुर्द तडिया सरागले वेलकम कहता हूँ। ये पाकिस्तान का हीरो है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। आज मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि शायद खान आफरीदी आकर सारे गाँव चंबन किला अब्दुल्ला और जो तक हर घर की तकलीफ उसकी ज़हन में समझ लिया था। मैं शायद खान आफरीदी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और गिला भी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और 45% आबादी रकबे की इलाज से बलूचिस्तान है। यहाँ से हर घर के सामने ग्राउंड है, हर गाँव में ग्राउंड है। यहाँ पे इतना टैलेंट है, आपने खुद बता दिया क्रिकेट में सिर्फ बलूचिस्तान में कोयटा के नाम टीम इस्तेमाल कर यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे इस वजह से बहुत लोग बच्चों को दिल टूट गया था। वो जीसी से आया यहाँ पे ट्रेल दे रहे थे मगर वो कह रहा था आपने ऐसे लोगों को उठाया था उसको क्रिकेट आ नहीं रहे। यहाँ पे इस बात पे सर मैं आपसे रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान लोगों को अगर आप दिल जीतना राशन आपने दिया तो मैं आपका बहुत मशहूर है। ये नंगा पाँव का जूते आपने अपने बच्चों को ये बहुत फख्र की बात है। आपकी सोच में एक बात है सर अगर आपने ये सब कामों से ये काम कर दिया बलूचिस्तान का लोगों को सेलेक्ट करने। अभी हमारा कोयटा का टीम टीवी पे देख रहा हूँ सिर्फ कोयटा के नाम पे टीवी पे बलूचिस्तान का एक लड़का नहीं क्योंकि बलूचिस्तान अगर कुश्ती लड़ने या किसी पे आ जाओ आप देखो बलूचिस्तान के लोगों में बहुत वो है। और जरा नबी वो साकी ये मिट्टी बड़ा जरखेज हो साकी अगर थोड़ा नमी हो नमी इसमें बहुत है टैलेंटेड लड़के बहुत है। बात पे आपकी दौर पे भी आपने कोयटा वालों के लिए वो सेलेक्ट नहीं किया था तो आपसे अभी रिक्वेस्ट अगर के लिए पता नहीं था। अभी हमारे बच्चों को यहाँ के साथ बहुत ज्यादती हो रहे हैं, बिल्कुल एक बच्चा नहीं ले रहे थे। हर दफा ट्रेन होता है ये सिस्टम एक बच्चा नहीं ले रहे। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है कि बलूचिस्तान को अलग वो टीम दे दे। वो इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे अफगानिस्तान ले रहे बलूचिस्तान के लड़के और पाकिस्तान नहीं ले रहे। इसके सर मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। आप आकर हमारा दर्द को समझ लें। थैंक यू। जुमा खान हमारे साबिक सदर जुमा खान साहब बात करेंगे। जुमा खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ډاکټر مخکې شاید صاحب ته شراغلاس وایي سوسته کوټې لرالې او مخکې روژه کې هم راغلی وې کوم مقصد دپاره چې ته وتلی وې الله پاک تا ته اجر درکړي اور یقینا مو سپیشلي ستا دپاره د یو زوی په دعا یو چې الله پاک تا ته یو زوی هم درکړي او ستا ټولې لوڼې دي په دا کې دا زره زوی ستا هغه ستا کومې دوې چکې چې د انډیا یو بالر و ایشون چې تا دوه بال باندې دوې چکې ووهلې هغه د نه هېرېدونکي دي او انشاءالله موږ هغه دپاره هر وخت ستا صفت کو الله تعالی نور هم قوت درکړي اور موږ هم انشاءالله لکه څنګه چې تله چیمبر سره چیمبر اف کامرس هم ستا سره دی چې کوم ستا خدمت انشاءالله موږ به ستا سره سر ریکویسټ دا دی چې د کوټې چې کوم کوټه ګلیډیډر ټیم دی او هغه د کوټې په نامه باندې دی د کوټې یو هلک هم پکې نشته په هغه کې یو هلک د کوټې چې دا اخیستی دی او هغه کلاوېدو دپاره ګراونډ ته هم ناشي نو لکه څنګه چې بدرالدین صاحب تا ته وویله ته د کوټې یا د بلوچستان سفیر جوړ شه په دا کې زموږ لږ کومک وکړه چې دا زموږ د بلوچستان حوصله افزایي او تا ته به انشاءالله دعا هم درکړي الله تعالی ته محکم د دې نور موسم درکړي زورجان مختصرا بیا به موږ دی ټایم کم دی بیا موږ میډیا ته ځو. السلام علیکم شاہد بھائی موسٹ ویلکم ٹو کوئٹہ چیمبر کنگریچولیشن ہمارے لیے اعزاز کی بات آپ کے آنا ہے آپ کی سنگدلی آپ کا جو دردلی ہے وہ یقیناً ہم نے محسوس کیا اور ہمارے دل سے اس میں آپ کی دعائیں تھی بس آپ کی فیسلٹی اس وقت جو ہے وہ کرٹک ہے بلوچستان جن حالات سے گزرا ہے اس میں وار اینڈ ٹیرر مختلف لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ رہی ہے ہمارے نوجوان بہت زیادہ مختلف راہوں پہ چلے گئے ایک ریکویسٹ بلوچستان میں ٹیلنٹ تو ہے لیکن آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی سی اکیڈمی مختلف جگہوں پہ بنا لیں یہاں پر بلوچ پٹھان ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لڑکے بہت ٹیلنٹڈ ہیں تو یہ لوگ ایک اچھی ٹرف آ جائیں گے مطلب جس طریقے سے سب لوگوں نے اس وقت لے کے گئے اٹھا کے ہم کو ادھر لے آتے ہیں باقی آپ کے جو انشاءاللہ چیمبر آپ کے ساتھ ہے اور یہ جو بچوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ میں خود چائلڈ لیبر میں نے ریسنٹلی ایک میرا پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے کوئٹہ میں بھی 400-500 لڑکے ہیں جن بیچاروں پہ یہی جاب بتا رہے ہیں میں بالکل میں جس طرح پہلے کہا کہ میں حاضر ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا میں آپ کی توسط سے ندیم عمر صاحب جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے اونر ہیں
उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नदीम भाई, मेरे ख्याल में यहाँ लोगों की आप बात सुन रहे हैं कि आपने कोयटा ग्लैडिएटर के नाम पे टीम बनाई है, लेकिन कोयटा के लोग बलूचिस्तान के प्लेयर्स नहीं है उसके अंदर। उनका इसका जवाब तो नदीम उमर साहब ही देंगे। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, आज के मीडिया भी आया हुआ है यहाँ पे, और पहले भी रिक्वेस्ट की थी यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी के लिए कि मैं हाजिर हूँ। सीएम साहब के ऊपर मेरे ख्याल में ये मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहें सीएम साहब को, या मेरी अगर इस टूर पे अगर मुलाकात होगी तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिकेट के लिए मैं हाजिर हूं बलूचिस्तान के लिए, और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। बल्कि मैंने अभी गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात रही है, अभी 10-15 मिनट पहले ही आया हूं वहां से, तो गवर्नर साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है। बलूचिस्तान कोयटा बलूचिस्तान के जो लड़के हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड में मुख्तलिफ लोगों के हाथ चढ़ रहे हैं, उससे उनको बचाने के लिए क्रिकेट स्पोर्ट्स बेहतरीन, स्पोर्ट्स सबसे जबरदस्त चीज है। तो आप अगर गवर्नर साहब से मिलते हैं या सीएम साहब से मिलते हैं, थैंक यू। मेरी जहाँ जहाँ मुलाकात हो रही है, जो भी कंसर्न लोग हैं, सबसे बात यही कर रहा हूँ। ना मीडिया से सवाल ले लें। मीडिया से जब तक लोग यहाँ के लोग क्रिकेट को नहीं चलाएंगे इंसाफ नहीं हो सकता। यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं क्रिकेटर्स को। मीडिया की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन शायद खान अफरीदी साहब से करना चाहता है तो माइक मीडिया वालों की तरफ है। मुझे कभी कभार ये हैरत होती है कि सियालकोट जैसा शहर अगर एयरपोर्ट बना सकता है तो क्या बलूचिस्तान वाले क्या क्रिकेट एकेडमी नहीं बना सकते? बड़ी हैरत की बात होती है। और वहाँ के चैम्बर के लोगों ने बनाया है। हम अपनी पूरी कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ। सर मीडिया में सवाल जी, मीडिया में से कोई अगर सवाल करना चाहें प्लीज। जी मोहतरमा। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐनक है जो आप पहन कर आए जिसमें आपको बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स भी नजर आए, गुर्बत भी नजर आई, सारा ये वो ऐनक आप जाके वफाक या सूबाई हुकूमत जो है उनके नुमाइंदों को नहीं पहना सकते, उनको भी यहाँ के मसाइल नजर आए? सैंपल दे देगा। देखिए, एक मीडिया पावर है और मीडिया के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। पीएम साहब को, मैं इमरान भाई को पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इस सूबे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इस सूबे को यूज करना चाहिए। इसके लोग बहुत तगड़े लोग हैं, दिलेर हैं, मुहिब्बे वतन हैं, अपनी जाने निसार करने वाले लोग हैं। इन लोगों की बड़ी कुर्बानी है, पख्तून और बलोच भाइयों की बड़ी कुर्बानी है इस सूबे के लिए। मेरे ख्याल में जो हालात थे, मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ की पुलिस को, पाक फौज को, जो एफसी को, लिवीस फोर्स को, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज अमन का सूबा बना हुआ ही है। तो मेरे ख्याल में बाकी जो रोल है वो हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के सूबे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं। अब कुर्बानियों का टाइम नहीं है, अब तरक्की करने का वक्त है। तो प्लीज़ इस सूबे पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। मेरी नज़र, पहले सवाल का जवाब दे दो ना, भूल जाऊंगा। देखिए, जिम्मेदारान ना मैं हूं, हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। जिसे अल्लाह ताला ने हर लिहाज से, फाइनेंशियली हो, हर लिहाज से जो ओन करता है इस सूबे को, जो भी बंदा इस सूबे को ओन करता है उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले, मैं ये समझता हूं। दूसरा सवाल, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो लास्ट पीएसएल हो, अब पता नहीं वो कश्मीर की टीम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अपना पीएसएल का आखिरी जो है, या कश्मीर से खेलूं या बलूचिस्तान से खेलूं, कोयटा से। लोग आपकी जो बच्चे को जूते पहनाने की जो तस्वीर है उसको बहुत पसंद भी करें, लेकिन वहीं है कुछ लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट और जो है मतलब आपकी सियासत में एंट्री को भी कह रहे हैं। बारहा लोग ये कह रहे हैं कि आप उनके नए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। आप खुद इस बात को कैसे समझते हैं? मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी भी कह चुका हूँ कि जिस दिन शाहिद अफरीदी की नीयत खराब हो गई उस दिन ये फाउंडेशन बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं कि पब्लिसिटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 25 साल से मुझे जो इज्जत दी है, बड़े कम लोगों को वो नसीब हुई है।
مجھے تصویریں کھنچوانے کا یا ویڈیوز بنانے کا شوق نہیں ہے. میں صرف ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں, تصویریں جو بچوں کو جوتے پہناتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے, اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک وہ ویڈیوز پہنچے کہ آپ نے جو دی ہوئی امانت تھی مجھے وہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے. جو جوتے پہنا رہا ہوں وہ اس لیے پہناتا ہوں کہ میرے بچے اگر اچھے مہنگے جوتے پہن سکتے ہیں تو ان بچوں کا حق نہیں ہے کیا؟ یہ موٹیویٹ کرتا ہوں میں لوگوں کو, صرف موٹیویٹ کرتا ہوں. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا, میں اکیلے یہ سارا کام نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ یا جتنی این جی اوز ہیں وہ مل کے کام کریں. مقصد ایک ہی ہے, گول ایک ہی ہے. جس دن ہماری نیت خراب ہو گئی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں یا وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا. اس دن اللہ یہ کام نہیں لے گا مجھ سے. میرے اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو ہے. راشن ڈسٹریبیوشن کا جو کلچر پنجاب میں چل رہا ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی تبدیل ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا واقعی اس طرح سے؟ یار اب لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان, لوگوں تک راشن بھی تو پہنچانا ہے نا. میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے, میں 3 مہینے سے گھر سے نکلا ہوں, اپنے بچوں فیملی کو بلوچستان دکھانے لایا ہوں. میرے لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنا. سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے, ٹویٹر اور فیس بکوں پہ لائیو نظر آ رہے ہوں گے, گھروں میں سب بیٹھیں گے, کام کون کرے گا؟ کیا آپ کا ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں, لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں؟ نکلنا پڑے گا میری جان, پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس. یہ بڑا آسان ہے, یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. جہاں تک میری این جی او کا تعلق ہے, ہم جتنے بھی لوگوں کو راشن دیتے ہیں ان کی جو بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی ہیں وہ ساری ہم بلر کر کے دکھاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں, سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کی ہم تصویر نہیں دکھاتے, جن کا راشن ہم گھر پہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں. میں یہ کام اس لیے خود کر رہا ہوں, میرے پاس میری آرگنائزیشن کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, 6 سال ہوا ہے ہماری آرگنائزیشن کو. تو 6 سال میں ہمارے بہت زیادہ والنٹیئرز نہیں ہیں. مجھے خود یہ کام کرنا پڑتا ہے, مجھے خود یہ کام کرتے ہوئے سکون ملتا ہے. آپ نے سیکنڈ ہاف کرپشن کا ایک پورشن بتایا تھا, مستقبل میں آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. فیوچر کے کیا پلانز ہیں, اللہ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے لیے آج کا دن سب سے خوبصورت دن ہے, آج کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے. کل کیا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں مجھے یہ نہ کہنا کہ یو ٹرن لے لیا ہے. اللہ کو ہی پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور شاہد افریدی سے اس نے کیا کام لینا ہے. تو یہ سارا میری نیتوں کے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ. میں اپنی طرف سے شاہد خان افریدی کا بہت بہت مشکور ہوں. یقیناً ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, ان کے خاطر تواضع کے لیے شاید سب کچھ تیار ہے, وہ اپنا وہ لیں گے. شاہد خان افریدی کیونکہ اس کے لیے ہمارے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں. یہ روز بہت گزرے ہیں جس کو پاکستان نے عزت دی ہے, اللہ نے عزت دی ہے, لیکن شاہد خان افریدی کو اس لیے ہم لوگ اس کے اپریسیشن میں پیش ہے کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے جس کو اپنے جلوہ دکھایا ہے, اس کے لیے اس نے بلوچستان کو چوز کیا ہے. تو بلوچستان اس کے ہر قدم کو سر آنکھوں پہ ویلکم کرتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر سے کوئٹہ چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ ہر موقع پر, بزنس کمیونٹی ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے کار خیر کو یقیناً کوئی کہے توڑا یا زیادہ, لیکن وہ تبلیغ والا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ کیا کون بات کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا بات کیا کر رہا ہے. شاہد افریدی کا یہ دیکھیں وہ کام کیا کر رہا ہے. تو یہ سب کے دروازوں پہ دستک ہے کہ کم سے کم جس کے نیئر اینڈ ڈیئر میں جو بھی ہے سب سے پہلے آپ اس کو ریسکیو کرو. تو یہ کار خیر اگر ہم اس کو ایک واسٹ اس پہ اسپریڈ کرتے ہیں اس پیغام کو, تو یہ شاہد افریدی کا پیغام ہر جگہ تک پہنچ جائے گا تاکہ سب لوگ اس میں کار خیر میں حصہ لے سکیں. میں ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا, میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا کافی سپورٹ کر رہی ہے اور میری اس راشن ڈرائیو کو بہت زیادہ میرا ساتھ دے رہی ہے, موٹیویٹ کر رہی ہے مجھے. کوشش کریں کہ پازیٹیو چیز کو زیادہ دکھانے کی کوشش کریں. آئی نو کہ نیگیٹو چیزیں تھوڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں,
लेकिन पॉजिटिव चीज दिखाएं, इसलिए कि हमारे पास ये पाकिस्तान सिर्फ किसी एक बंदा कोई ठेकेदार नहीं है, ये पाकिस्तान मीडिया का भी है, सियासतदान का भी, ऑपोजिशन का भी है, तिजारत जो बिजनेस करता है उसका भी, एक आम आदमी का भी है। तो मीडिया का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि बाहर की दुनिया सिर्फ ये देखना चाह रही है, इतनी दुश्मन पाकिस्तान की, वो देखना चाह रही है कि पाकिस्तान में क्या चीज नेगेटिव हो रही है ताकि हम दुनिया में दिखा सकें। प्लीज मीडिया से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को दुनिया के सामने रखें। थैंक यू।